اہل کمال پیر کی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے، ڈالی جو میرے پیر کی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے۔ اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه بعدد كل معلوم لك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی شیخ فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب نمبر 213 میں شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خط لکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے شرافت اور نجابت کے مرتبے والے، تمام نصیحتوں کو خلاصہ دینداروں اور شریعت کے پابند لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ لاکھوں نصیحتیں، کروڑوں نصیحتیں جو انسان فردن یا اربوں نصیحتیں، ایک انسان میں جتنی طاقت ہے، جتنا علم ہے، وہ کسی انسان کو کرتا رہے، کبھی کون سی بات نیک سمجھائے، کبھی کون سی بات، کبھی کون سی بات، کبھی کون سی بات۔ تو امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ تمام نصیحتوں کا نچوڑ خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ کرو، اپنا تعلق اللہ والوں سے جوڑ لو، اور اٹھنا بیٹھنا میل ملاقات میل جول ان کے ساتھ، یہ تمام نصیحتوں کا نچوڑ ہے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تمام نصیحتیں جتنی انسان کو کی جائیں اس کا خلاصہ کہ نچوڑ یہ ہے کہ تم اللہ والوں کے ساتھ دوستی کر لو اور ان کے ساتھ بیٹھو، اور میل جول اپنا ان کے ساتھ رکھ لو۔ اللہ والے کون سے ہوتے ہیں؟ جو شریعت کے پابند لوگ ہوتے ہیں، جو نبی کریم سے مطابقت کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں، سنت کے پابند، ظاہر و باطن میں سنت کی پابندی کرنے والے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کے محبوب کے طریقے پر چلتے ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ ملاقاتیں کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا آنا جو ہے یہ تمام نصیحتوں کا نچوڑ ہے، اس لیے کہ تم ان کے ساتھ جب ملاقات کے لیے آؤ گے اللہ کی رضا کی خاطر، اور ان کے پاس ان سے جب محبت کرو گے اللہ کی رضا کی خاطر، اور ان کے ساتھ ہم نشین ہو جاؤ گے، بیٹھ جاؤ گے آ کر کے پاس اللہ کی رضا کی خاطر، اور جب مال خرچ کرو گے ان پر اللہ کی رضا کی خاطر، جب یہ باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی، کہ اللہ کی محبت تم پر واجب ہو جائے گی۔ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی، میری محبت ایسے لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے، لہذا یہ خاص یہ خصوصیتیں جس شخص میں پیدا ہو جائیں اس پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے، جیسے قربانی ہم پر واجب لازمی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کہتے ہیں میری محبت واجب ضروری ہو جاتی ہے، اس شخص سے محبت کرو۔ تو لہٰذا یہ نچوڑ ہو گیا نصیحتوں کا کہ ایسے لوگوں سے میل جول رکھا جائے، ان سے ملاقات کی لیا جائے، ان کے سے محبت کی جائے، ان کا ہم نشین بن جائے، بیٹھا جائے ان کے ساتھ، اور ان پر مال خرچ کیا جائے۔
پھر آگے فرماتے ہیں اور دین و شریعت کا پابند ہونا تمام اسلامی فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ یعنی اہل سنت والجماعت کے طریقہ حقہ کے سلوک پر وابستہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ یہ کوالٹی، یہ خصوصیت جو اسلام میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں، فرقہ بازیاں کرتے ہوئے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہر فرقے میں یہ کوالٹی نہیں ہے، نہ خصوصیت ہے، بلکہ یہ صرف اہل سنت والجماعت کے وہ لوگ جو صوفی ہیں، جو اس مسلک کے مطابق سلوک طے کرتے ہیں، مرشد سے نسبت رکھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس طریقے پر سلوک کو طے کرتے ہیں، یہ خصوصیت ان کے ساتھ ہے۔ یعنی ہر آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہر داڑھی والے کے ساتھ یا امام والے کے ساتھ۔ تم کہتے ہو پیر صاحب نے کہا تھا شریعت پابند ہے، اس کا امامہ ہے، اس کی داڑھی ہے، اس کی زلفیں ہیں، اس کے پائنچے اوپر ہے، یہ نماز پڑھتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جائیں، نہیں۔ فرمایا ہر ایک کے ساتھ نہیں بیٹھنا، تمہاری نظر میں کجی ہے، خرابی ہے، تم نہیں پہچان سکتے، تم ایسے لوگوں کو نہیں پہچان سکتے۔ فرمایا کہ اس کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ خاص، اور اس میں بھی وہ صوفی اولیاء جو ہیں جنہوں نے اپنے مرشد سے نسبت قائم کر کے سلوک طے کیا ہے، ان کے ساتھ خاص یہ معاملہ ہے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ تو اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ وابستہ کر لو اور ان کے ساتھ خاص بیٹھا کرو۔ باقی جو لوگ جنہوں نے شریعت کا صرف ایک لبادہ اڑا ہوا ہے، حقیقت میں وہ کوئی نبی کا منکر ہے یا نبی کا بے ادب ہے، کوئی صحابہ کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت کا بے ادب ہے، کوئی ولی کا بے ادب ہے، کوئی کس کا بے ادب۔ آپ جب جتنا بھی غور کرتے جائیں گے کوئی کسی نہ کسی کا بے ادب ہے، لیکن یہ مسئلہ کہ اہل سنت والجماعت کسی کے بے ادب نہیں، اور یہ اسلاف سے شروع سے ہی چلا رہا مسلک ہے، اور جس پہ نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ قائم تھے، یہ وہی مسلک ہے۔ اور اس میں صوفی اولیاء جو ہیں جنہوں نے باطن کی علم حاصل کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا خاص طریقے پر، تو لہٰذا ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے ملاقات کے لیے گھر سے چل کر آنا، ان پر مال خرچ نہ کرنا، یہ نچوڑ ہے نصیحتوں کا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ان کے ساتھ یہ بیٹھا جائے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان بزرگواروں کی مطابق کے بغیر نجات محال ہے۔ اگر تم نے ان ولیوں سے محبت نہ کی، ان کے ساتھ یہ معاملے جو پیش کیے یہ نہ کیے، نجات نہیں ہوگی، مشکل ہے، محال، یعنی محال ہو ہی نہیں سکتی، محال کے معنی ہوتے ہیں ہو ہی نہیں سکتی، نجات ہوگی نہیں۔ تم جو اپنے سوچ اور اپنے ذہن سے یہ گمان رکھا ہوا ہے، یہ تمہاری سوچ اور گمان ہے، امام ربانی فرماتے ہیں نجات ہی نہیں ہوگی تیری جب تک تو ان کی مطابق ولیوں کی مطابقت نہیں کرے گا۔ یعنی مطابقت کیا ہوتی ہے؟ یار میرے پیر نے امامہ کیسا باندھا ہوا ہے، میرے پیر کی آنکھیں کیسی ہیں، سرما کیسا لگایا ہوا ہے، مونچھیں کیسی ہیں، داڑھی کیسی ہے، لباس کیسا پہنا ہوا ہے، چادر کس اسٹائل میں رکھی ہوئی ہے، پائنچے کیسے رکھے ہوئے ہیں، گفتگو کا انداز کیا ہے، نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں، ان کا طور طریقہ۔ مطابقت کے یہ معنی ہوتے ہیں، مطابقت کے یہ نہیں تھا ہم نے مرید بن گیا، ہاں بھائی مطابقت کے معنی ہے رنگ ڈھنگ ظاہر باطن تمہیں دیکھ کر مرشد کا دیدار ہو جائے، جو ایسے بن جاؤ کہ تمہیں دیکھے دور سے تو کہہ گیا وہ پیر ابو سالم جا رہے ہیں، مرشد جا رہے ہیں، تو پتہ قریب آگے بولا یار نہیں ان کو مرید نے لے آ رہا، ہمیں تو ایسا لگا وہی جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اتنے کھو جاؤ، اتنا ڈوب جاؤ کہ جو تمہیں دیکھ لے مرشد کا دیدار ہو جائے، جو تمہیں دیکھ لے مرشد کا دیدار ہو جائے۔ تو فرمایا ان بزرگوں کی متعابیت کے بغیر، کیونکہ یہ بزرگ نبی علیہ السلام کی متعابیت کرتے ہیں، تم ان کی متعابیت کرو، ان کے بغیر نجات محال ہے، نجات نہیں ہوگی۔ اور ان کی عقائد کی اتباع کے بغیر خلاصی دشوار ہے، اور ان کا جو عقیدہ ہے، جو عقائد رکھتے ہیں، اس کی اتباع تم نے کرنی ہے، اس کے طریقے پر چلنا ہے، ورنہ خلاصی جان خلاص نہیں ہوگی، مشکل ہوگا۔ لہذا باقی فرقوں سے، لوگوں سے نجات حاصل کر لو، چھوڑ دو ان کو، ان سے قطع تعلق کر لو، ان کے عقائد، ان کی مطابقت اور ان کے عقائد پر کی اتباع کرو۔ تمام عقلی، نقلی اور کشفی دلیلیں اس بات پر شاہد ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو عقل کے اعتبار سے اور نقل یعنی احادیث قرآن و حدیث کے اعتبار سے، اور کشفی جو انسان کے باطن جس کی اولی کی نظر کھل جاتی ہے اور وہ معاملات کو دیکھتا ہے، اس کو کشفی دلیلیں اس بات پر شاہد ہیں، ان میں سے کسی میں خلاف کا احتمال نہیں ہے کہ جو باتیں فرمائے میں پیش کی ہیں یہ عقل، نقل اور کشف سے ثابت ہیں، تینوں چیزوں سے یہ ثابت ہیں، اس میں کوئی ذرا برابر بھی مخالفت کی گنجائش نہیں، ان باتوں پر عمل ضروری ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ان بزرگواروں کے سیدھے راستے سے ایک رائے کے برابر بھی الگ ہو گیا تو اس کی صحبت کو زیر قاطر جاننا چاہیے۔ کوئی بھی شخص ان بزرگوں کے ساتھ چل رہا ہو
اور پھر رائی کے دانے کے برابر بھی ان سے مخالف ہو گیا یا الگ ہو گیا، ان کے راستے سے الگ ہو گیا، جو طریقہ ہے اس سے الگ ہو گیا، راستے سے الگ ہو گیا، تو فرمایا پھر اس کے ساتھ بیٹھنا جو زہر پینا برابر ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا اور زہر پینا، زہر قاتل یعنی زہر بھی نہیں عام جو قتل یعنی مارنے والا زہر، ایسا زہر جو پیتے ہی مر جائے آدمی، ایسا زہر پینا اور ان کے ساتھ بیٹھنا برابر ہے، یعنی زہر پیو گے مر جاؤ گے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ گے، ایمان ختم ہو جائے گا، ختم، ایمان کی ہلاکت ہو جائے گی، اور زہر پینے سے جسم ہلاک ختم ہو جائے گا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو ان سے رائے کے دانے کے برابر بھی جو ہے ان کے راستے سے الگ جدا ہو جائے، تم اس سے جدا ہو جاؤ، تم اس کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ بیٹھنا، اگر تم نے بیٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھنا زہر قاتل پینا ایک ہی بات ہے، تیرا ایمان ختم ہو جائے گا، زہر پینے سے جان ختم ہو جائے گا، اور اس کی ہمنشینی کو زہر مار خیال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ بیٹھنا کوبرا سانپ، بلیک کوبرا سانپ جو ڈستا ہے، اور میں مار فارسی کوبرا سانپ، مار جو کہتے ہیں لفظ مار جو ہے، مار کے معنی ہے کوبرا، بلیک کوبرا سانپ ہوتا ہے نا جو ڈستا ہے، پتا ہے جب مجھے ڈستے کے ساتھ ہی کیا ہوتا ہے، ادھر ڈسا اور ادھر آدمی تڑپ کے ختم، اور میں ان کے ساتھ بیٹھنا زہر مار خیال کرنا چاہیے، سانپ کا زہر خیال کرنا چاہیے کہ بھائی بیٹھ گیا، جو سانپ ابھی یہاں پہ کوبرا بلیک سانپ بیٹھا ہو، آپ بتاؤ اس کے ساتھ بیٹھو گے؟ وہ یہ بیٹھے گا، کہیں بھی کہیں جنگل میں نظر آ جائے، چلو کوبرا سانپ، مار سے مراد سانپ ہے، کوئی بھی سانپ، ہلکا سے زہر والا سانپ بھی ہو، ہلکا سے زہر والا سانپ بھی اگر ہو تو بیٹھو گے؟ کوئی بیٹھے گا؟ کوئی نہیں بیٹھنے کو تیار نا، سانپ سے ملتا جلتا کیڑا بھی اگر نکل آئے نا، آدمی کہے گا خبر کاکا کہے گا خبر نہ آئے یار سانپ ہی نہ ہو میں کیوں ہوتا کہوں وہ تو کہ کاکا بچ یار کوئی خبر نہ آئے کہ سانپ ہی نہ ہو، کہ سانپ نہ ہو یار، حالانکہ وہ سانپ نہیں ہے، سانپ سے مطلب کوئی کیڑا ہی ہے، پھر بھی کہے یار پھر بھی احتیاط ضروری بات یہاں سے نکل جاؤ، وہاں احتیاط ضروری، سانپ ہے نہیں ہمیں نہیں پتا، یہاں سے نکل جاؤ، وہ احتیاط کرتے نہیں کرتے یار، پتہ نہیں سانپ ہے کہ نہیں، ہو سکتا سانپ ہو، چل یار پر کیا ضرورت ہے، پر جاتے نہیں ہیں، اس سے اتنا بچتے ہیں، اور حقیقت میں سانپ معلوم ہو جائے کہ سانپ ہی ہے تو مجھے بتاؤ یار کہ کوئی تصور، میں خود میں بھی اپنا کو شامل کر رہا ہوں، ہم کوئی بھی بیٹھے گا آدمی میں دور سے اس کو ماریں گے، یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا دور کی بات ہے، کوشش کریں گے آپ یار اس کو مارنا کیسا ہے، اس کو مارنے کی کوشش کریں گے، اس کو ختم گھر میں ہو تو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، سب پہلے کہیں گے بھائی یار 300 نہیں 500 کا نوٹ لے، اس کو تو لے جا یار، نکال یہاں سے، مار تو جو بھی کر یہاں سے نکال اس کو، یا کہیں ہوگا بیٹھنے کا تصور نہیں ہے، تو جب ظاہری بات ہے جب تم اس چیز کو سمجھتے ہو یار اتنی تمہاری عقل کام کرتی ہے، تو یہ ولی جو ہے نا یہ اللہ کے بڑے ولی، وہ 1000 سال کے دوسرے 1000 سال کے مجدد ہیں، کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، اتنے بڑے ولیوں کے سردار دوسرے 1000 سال مجدد نقش بند کے اتنے بڑے بزرگ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا وہ سانپ کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو یہی تو بات کوئی سمجھتا نہیں نا، اگر ان نقطوں کو بنیادی کوئی سمجھ جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، ان کو دنیا کی تعلیم کے بنیادی اصول جو ہیں ان کو سمجھتے ہیں، اگر نہ سمجھیں تو کبھی ڈاکٹر نہیں بنے، اگر نہ سمجھیں تو اکاؤنٹنٹ ہی نہ بنے، اگر نہ جو متعلقہ سبجیکٹ ہے اس کے بنیادی اصولوں کو جو نہ سمجھے گا وہ متعلقہ چیپٹر میں کبھی سبجیکٹ میں یا ڈگری حاصل کر سکتی، کامیاب ہو سکتا ہی نہیں ہے، وہ ساری باتیں وہ لوگ سمجھتے ہیں، وہ بڑے بڑے ڈاکٹر بنے ہوئے، بڑے بڑے انجینئر بنے ہوئے، بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ بنے ہوئے، بڑے بڑے MBA کے بڑے کن جگہوں پہ کامیاب ہوئے، کاروبار کے بنیادی اصولوں کو جو توڑتا ہے سواری بھی توڑے، مال کی نقصان ہے، جان کا نقصان ہے، سواری میں توڑے نہیں توڑے گا، اس میں سب ہوشیار ہے۔ اب یہ اصول یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سانپ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اب بتاؤ اچھا سنیں گے وہاں نکل جائیں گے، پھر بیٹھے ہوں گے تھلے پہ، اچھا اور یار سنا وہ بھائی یہاں ہاں کر لیں گے، وہاں وہ بیٹھے ہوں گے تھلے پہ، شرابی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، زانی کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، الٹے سیدھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، مرشد کے مخالف کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ایسی گپ شپ لگاتے تھوڑے، وہ کہہ رہے کہ ذرہ برابر مخالفت کرنے والے کے ساتھ نہ بیٹھ، ذرہ تو وہ تو پورا مخالف اس کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، کیا رشتہ داری کا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ وہ مجھے صاحب فرما رہے ہیں کہ سانپ کے ساتھ بیٹھنا، وہ کہتے ہیں یار رشتہ داری کا مسئلہ ہے۔ اب سانپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد تو بھائی ظاہری بات ہے سانپ تو چھوڑے گا نہیں، یہ آزمانے کی بات ہے، کسی سانپ کے ساتھ بیٹھ جا، سانپ کو تو دودھ پلا 1 سال تک، 1 سال کے بعد اس کو پاس بیٹھنا دیکھنا وہ کیا کرتا ہے تیرے ساتھ، تو بھلے دودھ پلاتا رہے، وہ 1 سال بعد تجھے بیٹھے گا، تیرے کو وہ دیر ہی دے گا نسے گا، سانپ کا کام یہ ہے۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سانپ کے ساتھ ظاہر مطلب تیرے ایمان کو عقیدے کو خراب کر دیں گے۔ یہ کتنی زبردست اور پیاری باتیں بنیادی اصول بیان کیے ہیں، کاش کہ ہم ان پر عمل کر لیں اور ان کو سمجھ جائیں تو پھر ہم منزل کو پالیں گے، پھر نہ جانے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، پھر ہم اس منزل کو پالیں گے۔ بنیادی باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں
بنیادی اصولوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر جس کی بنیاد کمزور تو اس کا بلڈنگ کمزور پھر کہاں سے ہوگی، تو اس لیے اب کامیابی ہوتے ہیں۔ ان باتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کئی موقع ہے وہ پیر صاحب نے کہا سانپ ٹھیک ہے نکل بھائی، سانپ ہوگا وہاں سے، بولے یار ہو سکتا ہے اچھلنے والا سانپ ہو یار، اب جنید ہوگا تو بھائی بولے وہ اچھلنے والا، پیر صاحب یار سانپ تو آئے اچھلنے والا، میں تو یہی نکل رہا ہوں، میرے بھائی اسی گلی سے نکل رہا ہوں، وہاں بھی نہیں احتیاط، بولا یار پھر بھی دو چار مہمان جاؤں، بولے یار احتیاط بات احتیاط ضروری ہے، ہو سکتا ہے اچھلنے والا یہی سے نکل رہا ہے۔ تو بھائی وہ اگر یہ بات اگر اس پر ہی عمل کر لیں، وہ تھلے پہ نظر آ رہے ہیں اور تم یار گلی کراس کر کے ادھر سے مڑ جاؤ تو پھر مزہ ہے نا، وہ کہیں چل یار دیکھیں کیا ہو کیا رہا ہے، دیکھیں کیا کر رہے ہیں یار، وہ کھڑے ہو جائیں گے، یہ بیٹھیں گے، کوئی بھی ان کے بالکل گھسٹتے ہوئے ساتھ سے جائیں گے۔ تو یہ چیز احتیاط تو اس چیز میں کر لے، اس لیے کہ تجھے زبانی کلامی تیرے کو محبت آخرت ہے، حقیقت میں ہوتی جیسے سانپ سے ڈسنے کی حقیقت تجھے معلوم ہے تو تو نہیں جاتا اس کے پاس۔ اس طرح یہی حقیقت تجھے آخرت کے لیے تیرے دل میں ہوتی تو سوال ہی بھی ہوتا کہ تو ایسا کرتا، تو زبانی تو کہتا ہاں ہاں ہاں، لیکن کیونکہ سانپ کے لیے تو ایسا سوچ رہا بتاتے ہیں، تو پتہ ہے نہیں بھائی زندگی ایک ہی دفعہ آئی ہے، کہ جاؤں گا تو اس نے کام بتا دینا میرا، میں گیا تو بیوقوف آخرت بھی تو ایک ہی دفعہ آئی گی، دو دفعہ نہیں آئے گی، آخرت کا امتحان بھی ایک ہی دفعہ آئے گا، دو دفعہ نہیں آئے گا، اس کے لیے ایسا کیوں نہیں سوچتا تو، کیوں نہیں خیال کرتا ایسا تو، یہ تیرے کو یہ بات تیری ضرورت سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کے لیے تو سمجھتا ہے اس معاملے میں زبان سے بہت اقرار کرتے ہوتا ہے نہیں یار بالکل صحیح بات، پیر صاحب نے یار بات بڑی صحیح کی یار، ساری گل ہے بالکل صحیح بات کی ہے، بالکل صحیح بات بولی ہے، بس زبان سے ہاں کر کے بس یہ جاؤ ہو جائے، ادھر کوئی نکل گیا ادھر نکل گیا، دوسرے دن وہی اپنا کام اور وہی راستہ ہاں کر کے بیٹھ گئے، اس کے لیے ایک ہی بات ذہن میں آیا کہ نہیں یار صاحب کے پاس تو جانے کا نہیں ہے، وہ بیٹھ گئی وہ بات بیٹھی ہوئی، یہ زبان سے ہاں کر لی اور پھر عمل میں صفر۔ تو بھائی یہ مجھے صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے ان کی صحبت زیر قاتل ہے، اور اس کو خیال کیا کرو ان کی ہمنشینی کے ساتھ بیٹھنا، ہمنشینی جو ہے زیر مار ان سانپ کا زیر خیال کرو، ان کو سانپ سمجھو، سانپ ہے میں بیٹھوں گا یہ ڈس لے گا، ان کو سانپ سمجھو۔ بے باک طالب علم خواہ کسی فرقے کے ہوں دین کے چور ہیں، کسی فرقے سے تعلق ایسے لوگ جو بے باک طالب علم ہوتے ہیں وہ چور ہیں، ان کی صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے، یعنی کوئی خاص طور پر اگر اہل سنت والجماعت کے لوگ ہوں یا دوسرے فرقوں سے تو بچنا ہی ہے، وہ ان سے پہلے کہا کہ اسلام سے کوئی دکھاوے کا تعلق ہے، حقیقت میں نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی ایسے لوگ علماء عالم ہوں جو کہ بے باک اور آپ نے دیکھا الٹی سیدھی باتیں آگنا کرنا اور بے عمل قسم کے، فرمایا ان سے بھی بچنا، ان کی صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے۔ ارے مولوی صاحب نہیں، فرمایا ان سے بھی بچنا ضروری ہے اگر ان کے عمل میں خرابی دیکھو۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک بات جو ہے نا توجہ طلب بات کی، سبھی توجہ دیا کرو، یہ بات جو ہے میں آج ایک نقطے کی بات، ایک بڑی نقطے کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس کو بھی بڑا یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ گر کی بات ہے، گر کی بات، پیر کا کام ہے گر بتانا، کہ ہمارے گرو جی ہمیں گر بتائیں گے، شیخ کا کام ہے گر کی بات۔ اگر کوئی کہنا یہ بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑے پیر سے مراد یہ ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ رکھنا، پیر بڑے پیر سے مراد یہ ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت بہت زیادہ رکھتا ہے، جو جتنی زیادہ معرفت اللہ کی رکھے گا وہ اتنا بڑا پیر ہوگا، یعنی اللہ کو زیادہ جاننے والا، معرفت اللہ کی معرفت کو زیادہ بڑا پیر، یعنی اللہ کی معرفت سب سے زیادہ معرفت والے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، سب سے بڑی، سب سے زیادہ معرفت والے، اللہ کی معرفت سب سے زیادہ معرفت ہوتی ہے، ان کے وسیلے سے پھر درجہ بدرجہ۔ اب اس دور میں آپ کے سامنے کوئی یہ شخص یعنی پہچان کیا ہے کہ آپ کو یہ پہچان ہو کہ یار یہ ولی کتنی مرتبے کا کتنے مقام کا ہے، اگر یہ آپ کو پہچاننا ہو تو اس کا نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ بہت بڑی معرفت والے ہیں، بہت بڑی معرفت حاصل ہے، تو پھر کیسے پہچانو؟ جس کی جتنی زیادہ معرفت الہی اس کو حاصل ہوگی اللہ کا خوف اتنا زیادہ اس کے اندر ہوگا، یہ اس کی پہچان ہے۔ خشیت الہی
اتنی زیادہ اس کے اندر ہوگی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مطلب نہیں یار نہیں بھائی اللہ ناراض ہوئے گا, یار یہ بات یا اللہ ناراض ہوئے گا, میں یہ جھوٹ بولوں گا, غیبت کروں گا, یہ کام کروں گا, اللہ ناراض ہو جائے گا. ہر بات پہ جنہیں کی طرح سے دیکھا اور دنوں یا اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے, ہر بات میں اللہ ناراض ہو جائے, اس پہ اللہ ناراض. ڈر خوف ہے, جھوٹ بولنے میں خوف رکھ رہا ہے, غیبت میں خوف رکھ رہا ہے. کوئی کسی مال بولے یار مال کھا جاؤں گا اللہ ناراض ہو جائے گا, ضرورت ہے لیکن نہیں یار اللہ ناراض ہو جائے گا. ہر چیز میں یہ کی بات کرتی ہے اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائے گا. اسی میں وہ کسی غلط کام کو جائز دے رہا. ہر وقت اس کے دل و دماغ میں, آنکھوں میں, کانوں میں, زبان میں خشیت الہی اس پر طاری ہے, اور وہ خوف رکھ رہا ہے اللہ کا, میرا رب سے ناراض ہوئے گا یہ کام جو میں کر رہا ہوں. اور وہ جو عام لوگ ہیں تو عام لوگوں تو جو گناہ کبیرہ کیا ایسے بڑے بڑے گناہ کریں گے, وہ چھوٹے سے گناہ کرنے میں ڈرے گا کہ یار اللہ کے سے ناراض ہی نہ جاؤں, اس سے میرا اللہ ناراض ہو جائے. اب آپ کی سمجھ میں آ گئی بات کہ جس اب ولی کی آپ پہچان کو سمجھیں کہ جو یہ کہے کہ میرے کو بہت میں بڑا پیر ہوں یا بڑا ولی ہوں, تو آپ دیکھو اس میں خشیت الہی کتنی ہے. اگر بہت زیادہ ہے تو آپ سمجھو ہے اس کی دعویٰ ہے, لیکن اس کے اندر کوالٹی بھی ہے. دعویٰ ہے تو باقی بات بھی ہے, کوالٹی بھی ہے, کہ بات باریک باریک باتوں پر یہ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے نا یہ اپنا اپنا مواخذہ کر رہا ہے, اپنے آپ کی مطلب کہ اس سے ڈر رہا ہے, اور وہ کام نہیں کرتے گھبرا رہا ہے, کانپ رہا ہے. تو بڑے کام تو یہ کر ہی نہیں سکے گا, چھوٹے کام میں بھی اس سے گھبرا رہا ہے, تو یہ بڑے کام تو یہ کر سکے گا. اور جو کہ ہاں جی ہم تو بہت بڑے پیر ہیں, اس کے بعد جناب والا الٹے نماز کبیر جناب گناہ کبیرہ نماز چھوڑ دی, گناہ کبیرہ کر لیا, یا پھر اور کوئی گناہ. بڑے پیر ابھی تیرے پیر سے کیا تعلق ہے, خشیت الہی نہیں ہے. یعنی آپ سمجھ جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے, پھر سمجھ جاؤ کہ بھائی دل میں بھلے سے سامنے نہیں کر سکتے, دل میں سمجھ جاؤ کہ پیر تو نہیں ہے, سانپ ہے. مجھے صاحب نے فرمایا کہ تیرے ساتھ بیٹھنا سانپ کے ساتھ بیٹھنا اور زیر قاتل ہے. فرمایا کہ ان کی صحبت سے بچنا نہایت ہی ضروری ہو گیا. تم کو ابے یار تم تو یار ایسی باتیں کر رہے ہو, یہ تو یار پیر ہے فلاں ہے بزرگ ہے. آپ مجھے صاحب فرماتے ہیں بھاگو ان سے, دور بھاگ جاؤ, یہ اہل سنت ہے بنا بہت دور بھاگ جاؤ. نہیں, خشیت معرفت کا مقصد خشیت الہی. جس کی جتنی زیادہ معرفت ہوگی, اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ ہے اور اس کے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو سمجھ جاؤ کہ یہ بھی اللہ کا ولی ہے, لیکن اتنی کوالٹی کا نہیں ہے. ابھی اس کے اندر کچھ گنجائش باقی ہے, اور ترقی کرے گا, یہ آہستہ آہستہ کرے گا, کیونکہ تھوڑی غلطیاں بھی کر رہا ہے. جیسے آپ اپنے اندر میں دیکھتے ہو کہ یار غلطیاں ہیں, لیکن پہلے جب پیر صاحب سے ملاقات نہیں کی تھی, جب یار بہت بڑے بڑے گندے کام کرتے رہے, اب ایسا ہو گیا کہ یار بڑے بڑے گندے کام چھوڑ دیے, چھوٹے چھوٹے کر لیتے ہیں. تو سمجھ لو کہ یار ابھی معرفت الہی کی طرف جا رہے ہو, لیکن وہ کوالٹی والے تم بزرگ نہیں بنے جو ہونا چاہیے. تو آہستہ آہستہ یعنی راستے میں ہو, راستے کے مسافر ہو, اور سالک کو جا رہے ہو, منزل کی تلاش میں ہو اور راستے میں چل رہے ہو, تو ہمت نہ ہارو, کوشش جاری رکھو, انشاءاللہ منزل تک پہنچ جاؤ گے. یعنی مرشد کی صحبت, تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو. جس طرح وہ گندے کام بہت سارے تم سے چھوٹ گئے ہیں, تو ہمت نہ ہارو, اللہ بلند ہمت لوگوں کو پسند کرتا ہے. تم مرشد کی صحبت کو ترک نہ کرو, اور مضبوط صحبت رکھو, اس سے محبت, ملاقات, ہم نشینی اور روپیہ خرچ کرنا. 4 باتوں کو ذہن میں رکھ کر یہ اس کوالٹی پہ عمل کرو کہ اس سے محبت کرنی ہے, اللہ کو پانے کے لیے اس سے محبت کرنی ہے, اس سے ملاقات کے لیے جانا ہے, اس کے ساتھ بیٹھنا ہے, اس پہ مال خرچ کرنا ہے جتنی اللہ توفیق دی. یہ 4 باتیں دل میں رکھ کر, ذہن میں رکھ کر, بس آپ نے یہ 4 باتیں, یہ نہیں پیٹرول ہے, یہ آپ کے سفر کا پیٹرول ہے, یہ اسکوٹر ہے, یہ کار ہے, یہ جو بھی سمجھ لو, یہ سفر یہ آپ کو طے کرائے گی. یہ اسکوٹر میں پیٹرول ڈلتا ہے تبھی چلتی ہے, بڑا رکی ہوتی ہے. یہ پیٹرول ہے, سمجھ, یہ پیٹرول ڈالے جاؤ, گاڑی چلائے جاؤ. ہمت نہیں ہارنے کی ہے, کہیں پنچر ہو گیا کوئی بات نہیں, ہمت نہیں ہار, دوبارہ سے پنچر لگا, پھر نکل, پھر پنچر والے شیخ پنچر لگائے گا, پھر نکل گئی, کوئی بات نہیں, اس سے طے کرتا ہے. تو یعنی معلوم چلا کہ جس دن تمہیں یہ محسوس ہو گئی, چھوٹی چھوٹی باتوں سے, باریک باریک باتوں سے بھی تمہیں خوف خشیت الہی محسوس ہو, اور وہ کام کرتے ہوئے گھبراہٹ ہو, پریشانی ہو, اور تمہارا دل و دماغ بے سکونی ہو, اور تم خوف رکھنا شروع کر دو, تو یہ کوالٹی ہوگی, پیمانہ ہو جائے گا, سمجھ جاؤ کہ اللہ کچھ معرفت مجھے حاصل ہو گئی ہے. اور جب یہ چیزیں خشیت الہی نہ پیدا نہ ہو تو سمجھ لو کام صحیح نہیں ہے, معاملہ سیٹ نہیں ہے. خرابی دیکھو کیا ہے, وہ خرابی یہی ہوگی کہ سانپ کے ساتھ بیٹھے ہو, اسے ڈسا ہو. یعنی کہ انہی باتوں میں ڈھونڈو گے تمہیں محسوس ہو جائے کہ ہاں فلاں آدمی کے ساتھ میری صحبت ہے, فلاں دوست ہے, فلاں بدعقیدہ ہے, فلاں مولوی بے عمل ہے.
جو معرفت کا فلاں پیر ہے جو معرفت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عمل خشیت الہی نہیں ہے، تم ڈھونڈ لو گے، تلاش کر لو گے، سنیں نا، کوئی فرشتہ آ کے تمہارے کان میں نہیں کہے گا حضرت آپ غلطی فرما رہے ہیں یہ جو عام طور پہ لوگوں کو خیال تھا نا کہ فرشتے آئیں گے جب ہم سے کان میں کہیں ارے حضرت کیا کر رہے ہیں آپ غلطی فرما رہے ہیں سامنے، تب پھر ہم اس کے بعد رک جائیں گے، ہاں ٹھیک ہے یار ہم نہیں رکھیں گے۔ یہ میں نے آپ کو ایک باتیں بتا دی ہیں، ایک گر بتا دی ہیں، تم یہ علم کی باتیں ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھو اور پھر تلاش کرو، تم اس علم کی روشنی میں اس چیز کو پالو گے، پکڑ لو گے، ہاں یہاں میں غلطی کر رہا ہوں، اس غلطی کو چھوڑ دو گے راستہ سیدھا ہو جائے گا، وہ غلطی جب چھوڑ دو گے راستہ سیدھا ہو جائے گا۔ یہ علم کی باتیں ہیں، روشنی ہے، انہی میں سے تم ذہن میں رکھ کے تلاش کرو کہ میں غلطی کہاں کر رہا ہوں، اور جب وہ غلطی تم چھوڑ دو گے تم دیکھو گے تمہارے اندر وہ گندگی خرابی دور ہو جائے گی، اور تم نے اگر ایسا نہ کیا تو پھر انتظار ہی کرتے رہو گے، رشتہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا، انتظار ہی کرتے رہو گے اور پھر موت آ جائے گی، رشتہ تو آئے گا لیکن موت کا آئے گا۔ تو چلیے جناب، تو اس لیے فرمایا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو یہ بڑی ایک کام کی بات میں نے آپ کو ذرا گر کی بات بتا دی کہ جو جتنی زیادہ معرفت والے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ اللہ کی خوف و خشیت الہی اس کے دل میں ہوتی ہے، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنے سے مراد غلط کاموں سے بچتے ہیں اور نہیں جاتے، جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے ڈرتے ہیں، نہیں کرتے، کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، رک جاتے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ آدمی جو ہے یہ معرفت والا ہے۔ یہ سب فتنے اور فساد جو دین میں پیدا ہوا ہے انہی لوگوں کی کم بختی سے ہے کہ انہوں نے دنیاوی اسباب کی خاطر اپنے آخرت کو برباد کر دیا ہے۔ کہ دین و فتنے جتنے فرقے بنے ہیں، فساد دین میں پھیلا ہوا ہے، تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کیا، دنیا کے مال کے چکر میں الٹے سیدھے حرکتیں کر کے فرقے بنا دیے اور پھر اس مختلف پیر بن کے بیٹھ گئے اور کوئی مولوی بن کے بیٹھ گئے، عمل ان میں ایک نہیں، گندے کام کرنا ان لوگوں کے لیے کہا ہے، اچھے علماء کے لیے اور اچھے اولیاء کے لیے بات نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ دیکھو گا کیسے آپ کو زیادہ تر لوگ ایسے ملیں گے، زیادہ تر لوگ آپ کو ایسے ملیں گے ان میں خشیت الہی نہیں اور معرفت کے بڑے بڑے دعوے ہوں گے، ایک دو چار سطروں میں تو نام ہی خالی ہوگا لیکن اندر جائیں گے تو آپ کو حال سے خراب نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا یہ فتنے فساد جتنے ان کی وجہ سے ہوئے ہیں، ایک کچھ نے وہاں ٹولہ بنا دیا اور دو چار گمراہی کی باتیں 150 آدمیوں کو سکھا دی، وہ لوگ جو ہے نا وہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں، آئے پی نے تو یہ کہا ہے، وہ ایک فرقہ بن گیا، ایک گمراہی کی باتیں سکھا دی، وہ گمراہ ہو گئے لوگ۔ اس طریقے سے کسی مولوی نے گمراہی کی باتیں سکھا دی، کسی پیر نے سکھا دی، پیر تو حقیقت میں ہے ہی نہیں لیکن نام پیر رکھ کے وہ سکھا دی۔ فرمایا باقی فرقوں کے اندر تو سمجھ لو کہ تعلق بیٹھنا نہیں ہے، تو اس اپنے اہل سنت جماعت کے اندر بھی ایسے لوگوں کو پاؤ تو ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا۔ فرماتے ہیں قرآن مجید کا یہ حوالہ دیتے ہیں آیت، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، بس ان کی اس تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور نہ ہی انہوں نے ہدایت پائی۔ پھر آگے فرماتے ہیں کسی شخص نے ابلیس لعین کو دیکھا، شیطان کو دیکھا کہ آسودہ اور فارغ بیٹھا اور گمراہ کرنے اور بیکانے سے ہاتھ کوتا کیا ہوا ہے، اس نے اس کا سبب پوچھا، لعین نے کہا اس وقت کے برے علماء میرا کام کر رہے ہیں اور گمراہ کرنے اور بیکانے کے ذمہ دار بن چکے ہیں۔ یعنی ایک نیک شخص نے، ایک اللہ کے ولی اچھے آدمی نے شیطان کو دیکھ لیا اور پہچان گیا یہ شیطان ہے، اس سے پوچھا تم فارغ بیٹھے ہو؟ آسودہ وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، جیسے کوئی انسان ہاتھ بنے سے فارغ بیٹھا ہو تو فارغ بیٹھا ہوا ہے، پوچھا یار تم فارغ کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ کہا، اس نے جواب دیا کہ بات یہ کہ میں فارغ اس لیے بیٹھا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور بیکانے، ان کو غلط راستے میں چلانے میں جو برے علماء ہیں وہ میرا کام کر رہے ہیں، میں فارغ ہو چکا ہوں، وہ میرے شاگرد بن گئے اور میرا کام وہ کر رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں سارے جو کام مجھے کرنے تھے مجھے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی، کیونکہ وہ میرا کام، وہ میرے برے علماء جو ہے مولوی وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ پیر ہو یا برے مولوی جو اس طرح کے لوگ ہیں، تو میں وہ کام یہ کر رہے ہیں تو مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں فارغ بیٹھا ہوں اور اس گمراہ کرنے کے ذمہ دار وہ بن چکے ہیں، لہٰذا فرمایا بچو ان سے بچو۔ پھر آگے فرماتے ہیں وہاں کے طالبوں سے مولانا عمر بہت نیک طبع آدمی ہیں، بشرطے کہ آپ
اس کی حوصلہ دیں اور حق کے اظہار پر دلیر کریں. اور حافظ امام بھی اسلام کا جنون رکھتا ہے، کیونکہ اسلام میں اس قسم کا جنون ضروری ہونا چاہیے. پھر وہاں پہ کوئی مولانا عمر ہوں گے، وہ نیک آدمی ہوں گے، آپ نے سفارش کی لوگوں کو کہ بھائی آپ ان کو حوصلہ بڑھائیں اور ان کو دلیر کرنے کی کوشش کریں. اور حافظ امام اسلام بھی جو ہے وہ بھی بڑا جنون رکھتے ہیں، یعنی کہ جذبہ رکھتے ہیں اسلام کو پھیلانے کا، لوگوں کو نیک راستے میں چلانے کا. اور پھر آپ ساتھ فرماتے ہیں کہ اسلام میں اس قسم کا جنون ضروری ہے، یعنی ہر آدمی کو جنونی ہونا چاہیے اپنے مذہب کے، اپنے مسلک کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، اپنے مرشد شیخ کے حق میں اور محبت میں جنون ہونا ضروری ہے. پھر آگے حدیث سے مبارکہ پیش کرتے ہیں، تم میں سے کوئی ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کو دیوانہ نہ کہا جائے. تم میں ایماندار اس وقت شخص نہیں ہوگا، لوگ اس کو جب تک دیوانہ نہ کہیں کہ یار یہ تو دیوانہ ہے، تیرا دیوانہ پڑھنے کلام، جب تک لوگ اس کو دیوانہ بولا یہ دیوانہ ہے یار، جب تک لوگ تمہیں دیوانہ نہ کہیں تو اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتے. جنون ضروری ہے اپنے مسلک کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں، عمل کے معاملے میں، اپنے شیخ پیر کی محبت عشق کے معاملے میں جنون ضروری ہے، تھوڑا جنون ہونا چاہیے. پھر مکتوب کے آخر میں آخری بات پیش کرتے ہیں اور مکتوب یہاں پر ختم ہو رہا ہے. پھر فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہے، پھر آگے ان کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اس فقیر نے، یعنی اپنا کہتے ہیں فقیر، یعنی اللہ والے اپنا آپ کو فقیر کہتے ہیں، اس فقیر نے تقریراً اور تحریراً، یعنی یہ تقریر میں کر رہا ہوں تقریر، اور یہ لکھتے ہیں کتابیں لکھتی ہیں، کتاب لکھنے کو تحریراً کہتے ہیں اور تقریر کو تقریر کہتے ہیں. تقریراً و تحریراً نیک صحبت کی ترغیب میں کوتاہی نہیں کی. فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ تقریروں کے اندر بھی اور جو باتیں کتابیں میں نے لکھی اس کے اندر بھی میں نے ہمیشہ یہی آپ لوگوں کو نصیحت کی کہ نیکوں کے ساتھ بیٹھو، ولیوں کے ساتھ بیٹھو، ولیوں کے ساتھ بیٹھو، ولیوں کے ساتھ بیٹھو، اور بری صحبت سے بچنے کے لیے مبالغہ کرنے میں اپنے آپ کو معاف نہیں رکھا. اور مبالغے کے ساتھ یعنی کسی بات کو بہت زیادہ بولنا، فرمایا بری صحبت برے لوگوں سے بچنے کے لیے میں نے مبالغہ کیا، یہ بہت زیادہ کہا ہے تقریر کے اندر بھی اور تحریر کے اندر بھی کہ نیکوں کے ولیوں کے ساتھ بیٹھنا اور بروں کے ساتھ نہ بیٹھنا. اور میں اس پہ مبالغے کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ آگے کیا زبردست بات کہتے ہیں. یہ بھی بڑی گر کی اور نکتے کی بات ہے، اگر اس کو سمجھو گے تو پھر کبھی مار نہیں کھاؤ گے. فرماتے ہیں کیونکہ پھر اپنا بتاتے ہیں فقیر یعنی اللہ والا فقیر، فرماتے ہیں کیونکہ فقیر یعنی اپنا کہتے ہیں فقیر اسی کو یعنی بروں کے ساتھ بچنا اور نیکوں کے ساتھ بیٹھنا، بروں سے بچنا اور نیکوں کے ساتھ بیٹھنا، فرماتے ہیں فقیر اس کو اصل عظیم جانتا ہے. اصل عظیم فرمایا یہی ایک منزل تک پہنچنے کا خاص گر ہے، منزل کو پانے کا یہی ایک خاص گر ہے، ولیوں کے ساتھ بیٹھنا اور بروں کو ساتھ چھوڑ دینا. فرمایا میں اس کو اصل عظیم جانتا ہوں. عظیم یعنی بہت بڑا اصل عظیم جانتا ہوں. مجھے صاحب فرما رہے ہیں اپنا ساری باتیں کر کے اپنا پھر ایک ریمارکس دے رہے ہیں کہ میں اس بات کو اچھوں کے ولیوں کے ساتھ بیٹھنا اور بروں سے پاس بیٹھنے سے بچنا، فرماتے ہیں کہ میں اس کو اصل عظیم جانتا ہوں. آگے قبول کرنا آپ کے اختیار میں ہے، بلکہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. فرماتے ہیں جو باتیں میں نے سمجھائی ہیں اس کو قبول کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں. فرماتے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. پھر آگے فرماتے پس اس شخص کے لیے مبارک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا مظہر بنایا، آپ کے احسانوں کی یاد اس گفتگو پر وعدہ کرتی ہے اور رنج و ملال کے ملازے کو درمیان سے اٹھا دیتی ہے. والسلام. مکتوب یہاں پر ختم ہو گیا. یہ مکتوب آپ کے سامنے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مکتوب ہی ایک عجیب، میں جب بیان کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہر مکتوب آپ کی ہر گفتگو ایک عجیب خزانہ ہے، اس میں عجیب ہی قسم کے اس میں معرفت کی باتیں ہیں اور زبردست روشنی ہمارے لیے کہ اگر ہم اس آدمی کے لیے جو ان کو یاد کر لے اور اس پر عمل کر لے، وہ دنیا میں کبھی موت کے وقت دنیا آخرت قبر سب جگہ بیڑا اس کا پار ہو گیا. اگر ان باتوں کو یاد رکھ کر ان پر عمل کر لے اور اس کا بیڑا پار ہو گیا. مگر جو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے اس کے لیے یہ باتیں نہیں، اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں. اور جو ان باتوں کو یاد بھی کر لے عمل نہ کرے تو اس کے لیے بھی وہی بات ہے. دوا کا نام تو معلوم ہے، سر میں درد ہے پوسٹرن فورڈ پیناڈول ایکسٹرا 2 کھانے سے سر کا درد آرام ہو جاتا ہے. مثال دے رہا ہوں، سر میں درد ہے ہلکا پھلکا، یا پیناڈول ایکسٹرا 2 کھاؤ 10 منٹ میں آرام ہے. علم ہو گیا اور علم ہونے کے باوجود کھائے ہی نہ تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کھائے گا تو فائدہ ہوگا نا.
جس نے کھا لی اس کا سر درد دور ہو جائے گا، جس نے نہیں کھائی تو اس کا تو بھائی اس کو خالی پتہ ہی ہے لیکن درد دور نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ باتیں معلوم ہونے سے بیماری نہیں جائے گی، بلکہ اس پر عمل استعمال ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین بجائے النبی المرسلین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مجدد دوران، اے مجدد دوران، اہل کمال پیر جی قدر چومنے لگے، منظر مراقبے میں کئی گھومنے لگے. ڈالی جو میرے پیر جی نے بھرپور ایک نظر، عالم کتاب چھوڑ کے سب جھومنے لگے. اے مجدد دوران، اے مجدد دوران، اے مجدد دوران.